حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، نام آپ نے سنا ہوگا۔ حج بیت اللہ فرض حج کر چکے تھے، فرض میں کوئی کمپرومائز نہیں اور فرض کا کوئی سودا نہیں، کر ہی رہنا ہے۔ اب قربانی کے دن آئے، لاک ڈاؤن کے دن تھے، کوئی یہ کہے میں قربانی نہیں دیتا، یہ پیسہ غریب بچی کی شادی کر دوں گا، یتیم کی شادی کر دوں گا۔ فرض ہے قربانی، واجب، اس کے اندر رد و بدل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنا کر سکتے ہیں کہ اون دینے کے بجائے گائے دے دی، گائے دینے کے بجائے کم قیمت کا بکرا دے دیا اور بقیہ پیسہ دوسروں کو لگا دیا، غریب یہ الگ، لیکن فرض کو کرنا ہی پڑے گا۔ حج بیت اللہ ان کا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہو چکا تھا فرض، نفل حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، اسٹیمر کا زمانہ نہیں تھا، بحری جہاز کا زمانہ نہیں تھا، پیدل حج کو جایا کرتے تھے۔ اپنے علاقے سے نکلے اور قافلہ جا رہا تھا، رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت نے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے جو گئے تو دیکھا کہ ایک عورت پردے میں چادر میں اپنے آپ کو لپیٹی ہوئی ہے اور ٹٹی کچرا ڈالنے کی جگہ اور گندگی ڈالنے کی جگہ چپکے سے وہ عورت آئی، کسی چیز کو تلاش کیا، کوئی چیز نہ ملی، ایک بھینس مری ہوئی پڑی تھی، اس کو اس نے اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، مسلمان کے لیے مری ہوئی چیز کھانا حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ عورت باشرہ ہے، حجاب میں ہے، پردے میں ہے، کرنا کیا چاہتی ہے؟ میں نے پیچھا کیا تو ایک جھوپڑ پٹی کے اندر گئی، بچے بل بلا رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، چولہے کے اندر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی اور کنکریاں ڈالی ہوئی تھی۔ ماں ان کو کہہ رہی تھی کہ دیکھنا ابھی پک جائے گا، ہم آپ کو کھلا دیں گے۔ اس کے بعد بھینس کو اندر لے جایا گیا اور اس کے ٹکڑے کرے، کہا کہ آج تمہاری بھوک مٹ جائے گی، آج تمہاری عید کا دن ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اجازت لے کر پردے کے ساتھ وہ اندر گئے اور جا کر کہا اماں جان، میری بہنا، مسلمان کے لیے میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لو یہ پیسہ۔ خاتون رو کر کہنے لگی میں سید زادی ہوں، مردہ تو کھا سکتی ہوں، زکوٰۃ کا پیسہ میرے لیے لینا حرام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، نفل حج ہے، وہ اگلے سال بھی کر لوں گا، اس کے بعد بھی کر لوں گا، لیکن ایک مسلمان کی یہ صورتحال میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب منع کر پیسے دیا تو پھر بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوا، قافلہ آگے بڑھ گیا اور قافلے والوں سے کہہ دیا کہ صاحب میں ان سال حج بیت اللہ نہیں کر سکتا، میرا پیسہ کہیں کھو گیا ہے، کہیں استعمال میں آ گیا ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں۔ تو چنانچہ وہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ جب قافلہ لوٹ کر آیا تو 10 آدمی پہلے آئے، 20 آدمی بعد میں آئے، دھیرے دھیرے آنے لگے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے اے عبداللہ، مینا میں بات کرنا چاہا، آپ نے بات ہی نہیں کی، عرفات میں دعا کی درخواست کی، میری طرف توجہ نہیں کی، ریاض الجنہ کے اندر بڑے زور زور سے ذکر کر رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اور ربیع ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں تم کو 300 دینار حج کے لیے خرچ ہو رہا تھا۔ ربیع ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا نے مجھے حکم دیا عبداللہ ابن مبارک نے 100 حج سے بڑھ کر 100 عمروں سے بڑھ کر نیکی کی ہے، تم 600 درہم جا کر ان کو دے دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک، کیا نبی کا عشق تجھی کو ہے؟ کیا نبی سے محبت تجھی کو ہے؟ کیا تو ہی نبی کے روزے کے سامنے درود پڑھتا ہے؟ میں نے 600 دینار کی تھیلی تجھے دینی چاہیے۔ بے پرواہی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اتنا بڑا مالدار ہو گیا اور اتنا بڑا کروڑ پتی ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت نے منع کیا تو لے لیا۔ بعد ایک قافلے والوں نے، دوسرے قافلے والوں نے، تیسرے قافلے والوں نے کہی تو یہ کہے نا کہ میں تو یہیں پر تھا، اور کوئی کہہ رہا بنا میں ملا، کوئی طواف میں ملا، کوئی نبی کے روزے کے پاس ملا۔ تو اس کے بعد جب سوئے اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک، کتنے گواہوں کو بھیجوں؟ کیا میرے کہنے پر بھی تو یقین نہیں کرتا کہ اللہ تیری طرف سے قیامت تک کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ وہ تیری طرف سے حج بیت اللہ کیا کرے؟ حج پر حج ہو رہا ہے، عمرے پر عمرے ہو رہے،
بیوی بچوں کو لے جا کر پکنک کیا جا رہا ہے، خاندان میں بیوہ تڑپ رہی ہے، یتیم تڑپ رہے ہیں،